باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الفتح التہمی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابي طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام احباب کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امام حسین علیہ السلام کی پاک اماں آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہنے والا وہ شخص بھلے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے لیکن اگر وہ انسانیت کا بھلا کر رہا ہے تو میرا مالک اسے ناگہانی آفات بلیات مصیبتوں مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہنے والا وہ شخص جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور اگر وہ انسانیت پہ ظلم کر رہا ہے تو میرا مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اسے نیست و نابود فرما۔ آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ کم از کم ہر وہ شخص ضرور آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ جتنی آنکھیں بھی سخی حسین کے روزے کی سلام کو ترستی ہیں بار الہ انہیں زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ ایکو اگر بند ہو سکے ساؤنڈ والے بند۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ خدا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ لوگوں کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی کربلا والوں کی یاد کے چراغ روشن کرتی ہیں۔ اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے ہیں اور اچھا پڑھنے والوں کو پڑھنا ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے دعائیں سمیٹ کے آپ کو سلام کریں گے۔ سامعین گرامی، جھوٹ، بغض، اناد، دھوکہ اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین۔ اب وقت آپ لوگوں کے سامنے ہے اور بات کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے۔ بسم اللہ۔ میں جملہ ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں بالخصوص ان چہروں کے لیے جنہوں نے خدا جانے کیوں نظر انداز کیا۔ دوبارہ سنیے کیا گزارش کی ہے کہ زمانے بھر کا ستایا ہوا، زمانے بھر سے تھکا ہوا بیچارہ زخمی انسان لڑکھڑاتا سنبھلتا اور گرتا ہوا زخمی حالت میں جس جگہ پر آ کر خود کو محفوظ پائے اسے مجلس شبیر کہتے۔ کائنات آدم و عالم میں آپ لوگوں نے بھی بڑی سے بڑی NGOs دیکھی ہوں گی اور آپ لوگوں نے بھی بڑی سے بڑی فاؤنڈیشنز چلتی ہوئی دیکھی ہوں گی۔ جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ لوگ اچھے سے اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین جس نے اپنے دروازے پر مذہب کی قید رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو بندہ کوئی شخص اپنے علم کے بحاف پہ جز کیا
کل ملا کے ثابت کر دے سردار صاحب. کوئی ایک شخص تو دنیا میں ایسا ہو بڑے سے بڑا تعصب کا مارا بھی بیچارہ جس کی زبان یہ کہنے کی جرت کر دے کہ حسین کربلا صرف شیعوں کے لیے گئے تھے. آپ لوگ اگر موبائل رکھیں گے تو میری بات کو سمجھیں گے, دھیان اس میں رہا تو نہیں سمجھیں گے. علی کا لال جہاں قدم رکھتا ہے وہاں شیعہ سنی کے پروٹوکول پیچھے رہ جاتے ہیں اور بات پھر چلتی ہے حسینی اور یزیدی کی. مقصود جعفری صاحب کے بقول کم از کم 7 علماء پڑھ چکے ہیں آج کی مجلس میں. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مجمع کتنا پریپیئر ہوا ہے 7 علماء کو سن کے. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, عاشور تک 10 دن آپ لوگوں نے بھی گزارے ہیں. ان پہلے دونوں کارنر سے لے کر آخری کونے تک ایک ایسی لہر آئے کہ کم از کم ایک مہمان کو فتح جنگ آنے کی قیمت مل جائے. ایک ایسا نقش مجھے اپنے چہروں پہ مسکراہٹوں کا دے دیجئے گا. حسین علیہ السلام جہاں قدم رکھے وہاں سے حسینی اور یزیدی کی تقسیم ہوتی ہے. اسد شاہ جی شیعہ سنی پیچھے رہ جاتے ہیں. میرے 10 دن کے عشرے سے ایک جملے پہ کھڑے ہیں. خدا جانے کے علی مراتب صاحب کا مجمع کیا فیصلہ کرتا ہے. میں گفتگو کا پہلا جملہ کہہ رہا ہوں, حسینی اور یزیدی کی تفریق جیسے سمجھ آ گئی ہے, رکھیے اب میرے سر پہ قرآن. سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں. صرف 10 دن لگتے ہیں علی کے لال کو یہ بتانے میں کہ حسینی کتنے بڑھ گئے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو اس کے بعد کو بلند کریں. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. میرے مولا سلام, میرے بھائی اچھے خاصے جوان آپ لوگ یہاں بیٹھے. جو بوجھ بزرگوں نے اٹھایا ہوگا سے بنتا آپ لوگوں کا. اچھا نہیں لگتا ہے وہ جوان جو اپنا بوجھ بھی بزرگوں کو دے دے. آپ لوگ جوان, میں بات ہی آپ لوگوں سے کر رہا ہوں. 10 دن لگتے ہیں جی امام حسین علیہ السلام کو یہ بتانے میں کہ حسینی جو ہیں وہ کتنے. اب جوانوں سے بات کر رہا ہوں. بزرگ اگر دعا کر رہے ہیں تو میں نے آج تک ابھی بزرگوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے داد مانگی نہیں. ہر انسان کا اپنا مزاج ہے. میں ذاتی طور پہ حیا آتی ہے مجھے. یہ جو آپ جوان بیٹھے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں, ویسے بھی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں, اچھے نہیں ہوتے وہ جوان جو اپنا بوجھ بھی بزرگوں کو دے دیں. بزرگوں کا بوجھ آپ لوگ اٹھائیں تو اچھی بات ہو جائے گی. نہیں بزرگ آپ کو دعائیں دیں. نہیں میں دوسری گزارش کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کو متوجہ میں نے کیوں کیا. یہ جو آج کل کے میری قوم کی جو ینگ جنریشن ہے, جو جوان ہے, سکول کالج یونیورسٹی بڑی بڑی فرنٹ زونز پہ بیٹھ کے اوپن لبرل کلاس کمیونسٹ پارٹیوں میں اور ایتھسٹزم میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو بات کرنا پڑتی ہے, تو کم از کم میری قوم کے جوان کو اتنا پتہ ہو کہ امام حسین کا ایجنڈا کیا تھا, امام حسین کی پالیسی کیا تھی, وہ نکات کیا تھے جن کو لے کر مولا حسین نے یزید کا بائیکاٹ کیا تھا. ووکیبلری تو ہو نا ہمارے پاس, ہمیں پتہ تو ہو نا کہ امام حسین کی پالیسی کیا تھی. سمپل سی بات ہے میرے بھائیو. یہ جتنے جوان بیٹھے ہو داد مجھے بھلے نہ دیجیے, بس میری بات کو غور سے سنیے گا. کربلا کا جو میدان ہے یہ ایک ایسا میدان ہے جہاں پر آپ کو اسلام کی 2 شکلیں نظر آئیں گی. شکلیں 2 ہیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ دونوں اسلام کی ہیں. ایک چہرہ وہ ہے جسے یزید ریپریزنٹ کر رہا ہے اور ایک چہرہ وہ ہے جسے حسین ریپریزنٹ کر رہا ہے. ایک گل پہ کردا میں پتہ ہے میں شعر پڑھنے تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے بات اوپر بھی چلی جائے, لیکن آج میں آپ لوگ جیسے مجھے غور کر کے دیکھ رہے ہیں, میں جملہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو غور کر کے دیکھتا ہوں. فتح جنگ کے شیعہ سنی بھائیوں, معافی مانگ کے سپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, ذمہ دار ترین قوم کے مرکزی پلیٹ فارم سے, اسلام کی صورتیں 2 کربلا میں دکھائی گئی ہیں. دونوں صورتیں اسلام کی ہیں. دونوں گروپ جو ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. دونوں گروپ امام حسین علیہ السلام کا بھی اور یزید کا بھی, یہ جو دونوں لشکر ہیں دونوں خدا کو سجدہ بھی کرتے ہیں, دونوں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, دونوں اسلام کی صورتیں پیش کر رہے ہیں. ایک شکل کو حسین ریپریزنٹ کر رہے ہیں, ایک صورت کو یزید ریپریزنٹ کر رہا ہے. فتح جنگ میں رہنے والا جوان فیصلہ کر لے کہ اس نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ. سرکار ایک سائیڈ وہ ہے نا جہاں سے باخدا آدھی آدھی رات کے وقت رقص و شراب و غنا کی آوازیں آ رہی ہیں, اور ایک اسلام کی صورت یہ ہے
جہاں سے آدھی آدھی رات کے وقت تلاوت قرآن کی آواز ایسے آ رہی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات. مزید بھی خاموش بیٹھے تو میں کیا کر لوں گا، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں باخدا دل سے کر رہا ہوں. ایک چہرہ جی وہ ہے اور ایک چہرہ یہ ہے. ایک صورت وہاں سے ریپریزنٹ ہو رہی ہے، ایک صورت علی عباس عسکری سے کسی کو مسئلہ ہو سکتا ہے بھی علی عباس عسکری کی تقریر غلط ہے، چھوڑ دیجئے علی عباس عسکری کو. علی مراتب صاحب سے کسی کو مسئلہ ہو سکتا ہے، انہیں بھی سائیڈ پہ کیجئے. آپ کی نگاہ میں مجلس جو ہے اس کا بندوبست صحیح نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے نا مجلس کو. نظر نیاز اگر بدعت ہے تو سکپ کر دیجئے. مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے یا کوئی ہاتھ بھی نہ اٹھے. میں جملہ سچ سے اتنا بڑا کہنا چاہ رہا ہوں، اور فیصلہ ہونا چاہیے کم از کم فتح جنگ میں، اگر میری بات ویلڈ ہو یا میری بات ڈیزرونگ ہو. بھئی علی عباس عسکری کو سائیڈ پہ کیجئے، علی مراتب کو سائیڈ پہ کیجئے. میرے مولا کے ماتمیوں پہ اگر اعتراض ہے تو ان کو بھی سائیڈ پہ. آپ کی نگاہ میں ماتم شرعی عمل آپ کی نظر میں نہیں ہے، آپ اگنور کر دیں. نظر نیاز بدعت ہے، سکپ. ہمارے ذاتی فعل کو چھوڑیے، کام کی بات پر آئیے. اور کام کی بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین اور یزید لڑے ہیں. سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کیجئے کہ دونوں میں سے حق پہ کون تھا. نہ اتنے اہل سنت برادران آئے ہوتے، خدا کی قسم میں یہ بات نہ کرتا. اب جتنے اہل سنت برادران کا تعارف ہو چکا ہے، میں جان بوجھ کے یہاں سے بات کا آغاز کر رہا ہوں. سر تین ایلیمنٹس ہیں، تین ایلیمنٹس لشکر حسین کے لوگوں میں بھی، لشکر یزید کے لوگوں میں بھی. رکیے میں اسی بات پہ آتا ہوں. امام حسین علیہ السلام فتح جنگ میں بیٹھے ہوئے شیعہ سنی آپ کے عاشقین آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا دن تو ایک ہے، کربلا کا میدان بھی ایک ہے، مارکے کا روز بھی ایک ہے، فیصلہ کن جنگ بھی ایک ہے، تو یہ 6 مہینے پہلے سفر کیوں شروع کیا؟ رجب میں میرا بھائی حیران ہو کے نہیں دیکھنا، مجھ سے پوچھنا ہے. میں جو گزارش کر رہا ہوں اس کو تو کم از کم ایکسپلین کر ہی رہا ہوں نا، مجھ سے پوچھ لیجئے گا. رجب میں میرے مولا نے سفر شروع کیا، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، حج، محرم، 6 مہینے. میرے مولا دن ایک تھا جس میں فیصلہ ہونا تھا، 6 ماہ پہلے گھر سے. تم جوانوں نے نظر انداز کر دیا، خدا کی قسم میں دکھ لگے گا. یہ تو میرے بڑے بیٹھے ہیں، میں اتنا سا تھا تب سے میں نے دیکھ رہا ہوں، اور زندگی میں پہلا ایسا موقع ہے کہ میں ان کو مجلس سنا رہا ہوں. مجھے ان سے دعا چاہیے. آپ جوانوں نے میری حوصلہ افزائی. میرے مولا یہ 6 مہینے پہلے گھر سے کیوں نکلے؟ علی کے لال نے فرمایا میں جانتا ہوں میرا نام ہے حسین، میں نے کربلا کے میدان عاشور کے روز سے 6 مہینے پہلے سفر شروع کر کے قیامت تک لکھی جانے والی تاریخ کو ترتیب دیا. میں نے کہا میرے امام کیسے؟ اب اسے زبان حال کہتے ہیں، جو میں یہ سوال و جواب کر رہا ہوں اسے علماء کی نگاہ میں زبان حال کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے، چل سکتا ہے. میرے امام کیسے؟ ہائے 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 ہائے. سرکار فرماتے ہیں اس کا خط، میں نے تاریخ ترتیب ایسے دی کہ اس کا خط آیا حسین بیعت کرے یا حسین سے جنگ کرو، لا اکراہ فی الدین، جبکہ دین میں جبر نہیں ہے. یزید کو رضی اللہ کہنے والوں کی زبانیں کھل گئی نا. ابھی اس ٹاپک پہ بعد میں آتے ہیں. اس کا خط ملتا گیا، میں گھر چھوڑ کے باہر آ گیا، اور میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا یزید میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کے نہیں بیٹھا. میرے بھائی اپنے ہاتھوں کو کھولو ان ہاتھوں کو، اٹھاؤ ان ہاتھوں کو میرے بھائیوں. حسین فرماتے ہیں اس کا خط ملتا گیا. ابھی اچھے سے جملہ سنیے گا. اس کا خط ملتا گیا، میں خط ملنے کے بعد گھر سے باہر آ گیا. میں نے باہر آتے ساتھ اعلان کیا یزید یاد رکھی میرا نام ہے حسین، میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کے نہیں بیٹھا. میں 6 مہینے تک باہر سفروں میں رہوں گا. اگر تم مرد ہے تو پھر ذرا سی ہمت کر اور کسی ایک مقام پر آ کر ذرا میرا سامنا تو کر. میں وہاں بھی رہوں گا، وہاں بھی 6 مہینے تک. اب میں گھر میں نہیں ہوں، میں میدان میں ہوں. تو ذرا سی ہمت کر اور باہر آ کر میرا سامنا کر. لیکن میں جانتا تھا جب میں میدانوں میں اتر گیا تو گھر سے نہیں نکلے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا. میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے. لاکھوں بار سلام کروں اس ہاتھ کو جس مشکل بات پہ بلند ہو گیا، اور جو بلند ہوا اس سے بات ہے، جس کا ہاتھ نہیں اٹھایا اٹھا اس سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. میں جانتا تھا اگر میں گھر سے باہر آ گیا تو میں میدانوں میں اترا تو گھر سے نہیں نکلے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے. تو آج تک کبھی میدانوں میں نہیں اترا، تو کیا تیرا بھی کوئی کبھی میدانوں میں نہیں، تیرا بھی کوئی کبھی میدانوں میں نہیں اترا. اور یہاں سے اس بار خیبر شکن کا وارث اکیلا نہیں بلکہ ایک جلال والا بھائی بھی ساتھ آ رہا ہے. یزید میں تجھے مہلت دیتا ہوں، ہمت کر، 6 مہینے تیرے پاس ہیں، جتنا لشکر اکٹھا کر سکتا ہے کر.
جتنی میرے بھائیوں اپنے ہاتھوں کو کھولو, بس کر دو میرے بھائیوں. اب میں جب خود میں محنت کروں تو میرے ساتھ, میں جانتا تھا میں میدانوں میں اتروں گا تو تو گھر سے باہر نہیں آئے گا. میں باہر آ کر تجھے 6 مہینے کی مہلت دے رہا ہوں. ہمت کر کسی ایک جگہ پر آ کر, میرا بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت پہ, لٹا جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے. یزید یاد رکھی تیرے جگہ جگہ سے پیسے بھر کے فوجیں اکٹھی کر کے کربلا بھرنے تک, اور میرے عاشور کی شب چراغ بجھا کر لشکر کو چھٹی دینے تک, قیامت تک کی نسلوں کو سوچنا تو پڑے گا کہ بزدل کون تھا اور بہادر کون, بزدل کون تھا. ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے میرے بھائیوں. کم از کم آنے والی نسلوں کو سوچنا تو پڑے گا کہ بزدل کون تھا, بہادر کون تھا, بزدل کون تھا. بڑا گھمنڈ ہے تجھے, بڑا غرور ہے تجھے, بڑا اطراء رہا ہے یزید تو اپنی دور. پھر یہ کیمرہ مجھے وہ بندہ دکھائیے جو امام حسین علیہ السلام کے لنگر سے لقمہ توڑ کے کھائے اور سردار صاحب اس کا ہاتھ نیچے رہ جائے. بڑا غرور ہے تجھے. جا یزید میں نے تیری اوقات مٹا دی, اور یزید میں نے تیری ہستی ایسے مٹائی. اعلان کر رہے حسین, یزید میں بھی آتا ہوں تو بھی آ, ہوتا ہے مقابلہ. اعلان ہے حسین کا 10 محرم کا دن. کچھ نہیں سنا اس بندے نے 6-7 علماء کو, جس بندے کا ہاتھ اب بھی نیچے رہ جائے گا. اور یزید حسین کا اعلان ہے 10 محرم کا دن گزرنے دے, 10 محرم کے بعد میرا اعلان ہے تیری حکومت ختم, میری حکومت شروع, تیری حکومت ختم, میری پیچھے والے تیری حکومت ختم, میری حکومت شروع. اور یزید یاد رکھی, میری جیت اور تیری ہار کا اعلان ایسے ہو جائے گا کہ 10 محرم سے لے کر قیامت تک, اگر قیامت تک لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیت گیا, اور اگر سبیلیں لگ گئی تو میں. اب اس سے اوپر جا رہے ہیں, اب اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. علی گلال فرماتا ہے اگر 10 محرم سے لے کر قیامت تک لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیتا. بڑی مشکل ہوئی ہے آپ لوگوں کو بلانے پہ, لیکن اب اسے نیچے نہ جائیے گا. اگر قیامت تک لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیتا. اب میں آرام سے بات کرتا ہوں اور آپ زور لگائیے. ہونے تک میں لایا ہوئے, ہوں تسی لاؤ. علی گلال نے فرمایا اگر 10 محرم سے لے کر, اب ناز ہی میرے امام نے آپ لوگوں کو جو سوچ کے, میرے امام نے آپ لوگوں کو دیکھ کے کیا, تو آپ لوگ کیوں نہ بولیں. اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیتا, سبیلیں لگی تو میں. چھوڑ یزید ساری باتیں, حسین کا اعلان ہے عاشور سے لے کر قیامت تک اگر تیرا لشکر بڑھا تو جیتا, اور اگر میرے عزادار بڑھے. اچھا ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا, ہاتھ نیچے نہ کیجئے گا, اپنے ہاتھ بلند رکھیں. جملہ انکل, جملہ بہت بڑا آ رہا ہے. مقصود انکل بات اتنی بڑی, ہاتھ نیچے نہیں کرنے, یہ جذبہ چاہیے. جملہ آ رہا ہے, علی گلال نے فرمایا یزیدیہ بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت ہے. یاد رکھ یزید, لوگوں نے کسی کو پیاسا, میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں, پیاسا رکھا تو تو جیتا, سبیلیں لگی تو میں جیتا. تیرا لشکر پتہ نہیں کیا ہو جائے, یا میں اکیلا رہ جاؤں یا بڑی خیرات ہونے والی ہے, تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا, میرے عزادار بڑھے تو میں. چھوڑ یزید ساری باتیں, جا حسین کا اعلان ہے 10 محرم سے لے کر قیامت تک. یزید اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو جیتا, اور اگر میرے امام کہلوایا. میرے اہل سنت برادران, میں سینے سے لگا کے بالکل کوئی لڑائی والی بات ہی نہیں ہے. صبح تو لے کے ہون تک جھلک داد دی ہون آئیے. اچھا فرمانے ہیں صبح سے لے کر ابھی تک جو خیرات ہوئی ہے وہ مولا ہر کسی کو, ہر کسی کا اپنا نظام ہے. زندگی ہو گئی جی, کیا بات ہے. اب یہ بات روک کے جملہ کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اور یہ جتنے جوان چپ بیٹھے ہیں انجوائے نہ کریں, سنیں بالخصوص اس سائیڈ کے لیے. صدقے او بھائی کربلا کے میدان, میرے اہل سنت برادران بالخصوص, میرے بھائیوں بالخصوص, کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے. سر میں مقدمہ رکھ رہا ہوں, آپ لوگ فیصلہ کریں. میں غلط ہوں مجھے بتائیں, ورنہ میری بات آپ کے سامنے ہے جیسے آپ کا جی چاہے. کربلا کا میدان ہے, یزیدیوں نے سارا دن حملے نہیں کیے, بڑے حملے ہیں 3 وقتوں میں جو انہوں نے کیے ہیں. پہلا صبح کے ٹائم ایک حملہ کیا جسے جنگ مغلوبہ کہتے ہیں, جس میں 50 لوگ امام حسین کے شہید ہوئے. دوسرا حملہ انہوں نے ظہر کے وقت کیا جس کی اذان جناب سعید نے یاد دلوائی. تیسرا حملہ انہوں نے عصر کے وقت کیا جس میں امام کی شہادت ہوئی ہے. 3 حملے ہیں, صبح کا ٹائم, ظہر کا ٹائم,
پھر عصر کا ٹائم، تینوں وقت نماز کے ہیں. ان تینوں وقتوں میں امام حسین نے کربلا، تمہارے ہاتھ نہ اٹھے مجھے دکھ لگے گا، اور ان تینوں وقتوں میں امام حسین نے کربلا بسائی ہے. علی کے لال نے فرمایا یزید میں تیری نقابیں ایسے اتاروں گا تجھے منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، اور کم از کم بعد کی دنیا سوچے گی تو صحیح، ان تینوں وقتوں میں ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، تو کیا کر رہا ہے؟ ارے کوئی لبرل بندہ بیٹھا ہو تو میری بات کا وزن ہاتھ نیچے نہیں کرنے میرے بھائیو، میں بات اوپر کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے مقصود جعفری صاحب نے روک دیا تھا. اگر سبیلیں لگی تو میں جیتا، یزید تیرا لشکر بڑھا تو عزادار بڑھے تو حسین جیتا، تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو جیتا، میرے عزادار کہلوائے تو میں جیتا. چھوڑ یزید ساری باتیں، لشکر لے کر تو بھی آ اور میں بھی آتا ہوں. لطف تو تب آئے گا جب لشکر سے لشکر بھڑیں گے. یہاں سے میرا غازی آئے گا تو 10,000 بھاگیں گے، یہاں سے میرا قاسم آئے گا تو 15,000 بھاگیں گے، وہاں سے میرا اکبر آئے گا تو 18,000 بھاگیں گے، وہاں سے انہوں محمد آئیں گے تو 20,000 بھاگیں گے. پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جو بھی لطف میں علی گڑھ محمد غازی آئے گا 10,000 بھاگیں گے، انہوں محمد آئیں گے 20,000 بھاگیں گے، اکبر و قاسم آئیں گے 14 15,000 بھاگیں گے. علی گڑھ فرماتا ہے دنیا دیکھے گی تو صحیح کہ 72 سے لاکھوں بھاگ جائیں گے، لاکھوں سے ایک بھی نہیں بھاگے گا. 72 سے لاکھوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں. ہاتھ نیچے نہ کرنا، ممبر چھوڑ بھی دوں تو راضی. یزید ختم حسین کا بیان، جا حسین اعلان کر رہا ہے میرے قتل، سب سے پیک کا جملہ ہے انکل جی، میرے قتل تک بات ہی نہیں آنی. 10 محرم کی صبح یزید جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا کہ فتح کس کی ہوئی اور شکست کس کی. یزید یاد رکھ بیان تمام 10 محرم کی صبح ہونے دے، اعلان حسین کا. عاشور کی صبح اگر میری جانب سے کوئی تیرے لشکر میں گیا تو جیت گیا، اور اگر تیرا حر خود چل کے جس کے اندر ہے حسین مل کے بولو حیدر حیدر. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. ہاں جی بس کریں، پڑھتے رہیں. اگر میری جانب سے کوئی وہاں گیا تو جیتا. کیا کہنے، زندگی ہو واہ واہ واہ. اور اگر تیرا ہور خود چل کے کیا کہنے، ایک لفظ ہے آفتاب. آفتاب کہتے ہیں میرے بھائیو سورج کو. بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا. شرف تو دیکھے، تقریباً 20 منٹ میں پہلا شعر پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. شرف تو دیکھے کوئی اے ہورے دلاور کا، خود آفتاب نے جگنوں کا انتظار کیا.